مشرق وسطی میں جاری جنگ کے چھٹے دن ایک ایسا بیان سامنے آیا ہے جس نے ایک بار پھر تشویش میں اضافہ کیا اور سنسنی پیدا کر دی ہے۔ یمن کی حوثی تحریک کے سربراہ عبد المالک الحوثی نے اعلان کیا ہے کہ ہم اپنے ایرانی بھائیوں کی حمایت کرتے ہیں اور کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ جنگ پورے خطے میں پھیل چکی ہوئی ہے اور کئی محاذ کھل چکے ہوئے ہیں۔ لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان اب شدید لڑائی جاری ہے اور عراق کے اندر بھی وہاں کے جو ملیشیاز ہیں امریکی تنصیبات پر حملے کر رہے ہیں۔ اگر یمن کا محاذ مکمل طور پر کھل جاتا ہے تو امریکہ اور اسرائیل کے لیے اس جنگ کا عسکری اور اسٹریٹجک حساب کتاب کہیں زیادہ خطرناک اور مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ مشرق وسطی میں جاری جنگ کے چھٹے دن ایک ایسا بیان سامنے آیا ہے جس نے ایک بار پھر تشویش میں اضافہ کیا اور سنسنی پیدا کر دی ہے۔ یمن کی حوثی تحریک کے سربراہ عبد المالک الحوثی نے اعلان کیا ہے کہ ہم اپنے ایرانی بھائیوں کی حمایت کرتے ہیں اور کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے جمعے کو 1 ملین مارچ کی بھی ایک کال دی ہے اور عبد المالک الحوثی جو ہیں یہ یمن میں انصار اللہ یا حوثی تحریک کے رہنما ہیں جو گزشتہ کئی برسوں سے یمن کی خانہ جنگی اور خطے کی سیاست میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ تحریک ان کا یہ بیان یعنی عبد المالک الحوثی کا یہ بیان جو ہے ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے شدید فضائی و میزائل حملے جاری ہیں اور پورا خطہ ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے جہاں یہ جنگ پورے خطے میں پھیل چکی ہوئی ہے اور کئی محاذ کھل چکے ہوئے ہیں۔ لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان اب شدید لڑائی جاری ہے اور عراق کے اندر بھی وہاں کے جو ملیشیاز ہیں وہ امریکی تنصیبات پر حملے کر رہے ہیں۔ ابتدائی دنوں سے مبصرین یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ اگر ایران پر حملے شدت اختیار کرتے ہیں تو خطے کے دوسرے اتحادی گروہ بھی اس جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہی وہ اتحاد ہے جسے اکثر محور مزاحمت یا ایکسس آف ریزسٹنس کہا جاتا ہے۔ اس اتحاد میں ایران کے ساتھ لبنان کی حزب اللہ، عراق کی مزاحمتی ملیشیا اور یمن کے حوثی شامل ہیں۔ عبد المالک الحوثی کا اعلان محض سیاسی بحث نہیں بلکہ ایک طویل عرصے سے متوقع ایک سمجھے عسکری اقدام کی طرف ایک اشارہ بھی سمجھا جا رہا ہے۔ ایران اور امریکہ اسرائیل کے درمیان جاری جنگ میں شدت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ تہران سمیت کئی شہروں میں دھماکوں اور میزائل حملوں کی اطلاعات آئی ہیں۔ ایران کا دفاعی نظام بھی مسلسل جواب دے رہا ہے اور اس دوران میزائل، ڈرون اور فضائی حملوں کا بھرپور استعمال ہو رہا ہے اور امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے فائٹر جیٹ سے ٹاماہاک اور اس قسم کے ایڈوانس قسم کے جو اسلحے وہ استعمال ہو رہے ہیں اور شہری آبادیوں پر اب زیادہ تر حملے ہو رہے ہیں۔ غالباً امریکہ اپنے اسٹریٹجک مفادات یا تو اس نے حاصل کر لیے ہیں اور پھر بھی رجیم چینج نہیں ہوئی، یا اس حاصل نہیں کر پائے تو فرسٹریشن میں وہ شہری آبادی پر بمباری کر رہا ہے۔ لیکن جیسے جیسے یہ جنگ لمبی ہوتی جا رہی ہے ایک اہم سوال پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ اگر حوثی واقعی ایکٹیولی اس جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں تو امریکہ اور اسرائیل کے لیے خطرات کس حد تک بڑھ سکتے ہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یمن کی جغرافیائی پوزیشن خود ایک بڑی اسٹریٹجک حقیقت ہے۔ یمن بحر احمر کے جنوبی حصے میں واقع ہے اور یہاں سے باب المندب نامی ایک نہایت اہم سمندری گزرگاہ گزرتی ہے۔ یہ تنگ سمندری راستہ بحر ہند اور خلیج عدن کو بحر احمر یعنی ریڈ سی سے ملاتا ہے اور اسی راستے کے ذریعے دنیا کے اہم تجارتی جہاز اور جو مشرق وسطی کا تیل ہے وہ یورپ اور دیگر ممالک تک جاتا ہے مغرب کی طرف۔ تو اندازوں کے مطابق تقریباً ہر روز لاکھوں بیرل تیل اور بے شمار کارگو شپس جو ہے سامان لیے ہوئے وہ اسی راستے سے گزرتے ہیں۔ اگر یہاں عدم استحکام پیدا ہوتا ہے، کشیدگی بڑھتی ہے تو اثرات صرف خطے تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ عالمی معیشت اور گلوبل آئل مارکیٹ جو ہے اس میں بھی اس کے اثرات ہم دیکھیں گے، بلکہ جو اب تک قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس میں اور بھی تیزی سے آ سکتی ہے۔ تو یہی وہ مقام ہے جہاں حوثیوں کی ممکنہ شمولیت امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایک بڑا چیلنج بن جائے گی۔ حوثیوں کے پاس ڈرون اور میزائلز ہیں جو ریڈ سی میں موجود جہازوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر وہ اس جنگ میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو امریکی نیوی اور اس کے اتحادیوں کو اپنے جنگی جہازوں اور سپلائی جہازوں کی حفاظت کے لیے اضافی اقدامات کرنے پڑیں گے۔
بلکہ شاید ان کی اپنی بھی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ جنگ میں سپلائی لائنز کی حفاظت انتہائی اہم ہے، کیونکہ کسی بھی فوجی آپریشن کے لیے آئل، ویپنز، ہتھیاروں کا ذخیرہ اور لاجسٹک سامان کی مسلسل فراہمی ضروری ہوتی ہے۔ امریکہ نے حوثیوں کو کرش کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اسے پسپا ہونا پڑا تھا۔ باب المندب بند ہونے کا یہ خطرہ صرف بحری جہازوں تک محدود نہیں، امریکی ایئر کرافٹ کیریئرز بھی خطے میں موجود ہے اور پوری امریکی نیول فلیٹ بھی موجود ہے، اور وہ فضائی حملوں اور ملیٹنٹ کارروائیوں کے ذریعے مرکزی کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر حوثی ڈرون یا اینٹی شپ میزائل استعمال کرتے ہیں تو امریکی بحری بیڑے پر بوجھ بڑھ جائے گا۔ اگرچہ امریکی نیوی کے پاس جدید دفاعی نظام موجود ہے، لیکن متعدد سمتوں سے حملوں کے خطرے کی صورت میں دفاعی توجہ اور وسائل تقسیم ہو جاتے ہیں، جس سے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اربوں ڈالرز کا ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے وہ شاید 1-2 لاکھ کے ڈالر کے چند ڈرون سے ہی تباہ ہو جائے یا ڈس فنکشنل ہو جائے۔ اسرائیل کے بھی صورتحال کم پیچیدہ نہیں ہے۔ اگر حوثی اس جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں تو ایک نیا جنوبی محاذ کھل جائے گا۔ اسرائیل پہلے ہی شمال میں لبنان کی جانب سے حزب اللہ کی ممکنہ کارروائیوں کے خطرے سے دوچار ہے۔ اگر جنوب سے بھی حملے شروع ہو جاتے ہیں تو اسرائیل کو اپنے دفاعی نظام جیسے آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگس اور ایرو 3 اور ایرو 2 جو ہے وہ میزائل سسٹم، اور تھاٹ کا جو میزائل سسٹمز ہے، اس کو مزید پھیلانا پڑے گا۔ تو دفاعی نظام بھی بیک وقت متعدد محاذوں سے حملوں کو روکنے کی حد تک مؤثر رہتے ہیں، اس لیے بوجھ بڑھنے سے خطرات بڑھ جائیں گے اور ان کی ایفیکٹونیس بھی کم ہو جائے گی۔ امریکی ملٹری بیسز کے لیے بھی خطرات نمایاں ہو سکتے ہیں۔ خطے میں امریکہ کے کئی اہم فوجی اڈے موجود ہیں، جیسے بحرین میں ہے امریکی بحریہ کا 5th فلیٹ ہے، قطر میں العدید ایئر بیس ہے، عراق و شام میں ہے، متحدہ عرب امارات میں ہے الزفرہ میں، سعودی عرب میں ہے شہزاد سلطان ایئرپورٹ کے پر ایک بیس ہے۔ تو اگر محور مزاحمت کے گروہ بیک وقت متحرک ہو جائیں تو ان بیسز پر حملوں کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ کو مزید میزائل ڈیفنس سسٹم اور فوجی وسائل تعینات کرنے پڑیں گے تاکہ اپنی افواج اور ساز و سامان کی حفاظت کر سکے۔ لیکن اس وقت امریکہ اور اسرائیل دونوں ہی ایک بڑی تیزی کے ساتھ یہ ایئر انٹرسیپٹرز جو ہیں، جو ایئر ڈیفنس سسٹم میں آنے والے میزائلوں یا آنے والے ڈرونز کو روکنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اب ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ بحیرہ احمر اور باب المندب کے حوالے سے ایک اور اہم پہلو گلوبل آئل اینڈ گیس سپلائی ہے۔ اگر حوثی اس راستے میں موجود آئل ٹینکروں کو نشانہ بنائیں گے یا خطرہ پیدا کریں تو گلوبل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں۔ انرجی کی گلوبل مارکیٹ میں پہلی خطے کی لڑائی سے متاثر ہو چکی ہے، اس لیے کسی بھی بڑے تنازع کے نتیجے میں قیمتیں مزید بڑھنے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایران کے اندر امریکی اور اسرائیلی حملے پہلے ہی شدید ہو چکے ہیں، اور اس وقت تہران میں ہسپتال، شہری رہائشی عمارتیں اور بنیادی انفراسٹرکچر پر بھی حملے جاری ہیں۔ اگر اس میں حوثی شامل ہو جائیں تو نہ صرف جنگ کے محاذ مزید پھیل جائیں گے بلکہ خطے میں غیر متوقع خطرات بھی بڑھ جائیں گے۔ ان تمام فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے یہ واضح ہوتا ہے کہ عبد المالک الحوثی کا بیان محض ایک سیاسی پیغام نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک حقیقت ہے۔ جنگ کا بوجھ متعدد محاذوں پر تقسیم ہو جائے گا، جس سے منصوبہ بندی اور دفاعی حکمت عملی مزید پیچیدہ اور کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ یہ واضح ہے کہ یہ تنازع پہلے ہی علاقائی جنگ کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ ایران کے اندر جاری حملے، لبنان میں کشیدگی، عراق میں ممکنہ کارروائیاں اور یمن کی ممکنہ شمولیت اب اس بات کی طرف اشارہ دے رہی ہے کہ مشرق وسطیٰ ایک پیچیدہ اور کثیر المحاذی بحران کے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ آنے والے دنوں میں سب کی نظریں اس بات پر لگی ہوئی ہیں کہ آیا حوثی واقعی ایکٹیو وار میں شامل ہوتے ہیں یا یہ اعلان صرف سیاسی دباؤ ڈالنے کی ان کی کوئی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ لیکن ایک بات واضح ہے کہ اگر یمن کا محاذ مکمل طور پر کھل جاتا ہے تو امریکہ اور اسرائیل کے لیے اس جنگ کا عسکری اور اسٹریٹجک حساب کتاب کہیں زیادہ خطرناک اور مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ اس صورت میں نہ صرف گلوبل آئل مارکیٹ بلکہ خطے میں طاقت کا توازن، فوجی تنصیبات کی حفاظت اور بین الاقوامی سیاست سب متاثر ہوں گے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔